الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہنے لگا وہ جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، میرے پیچھے آؤ، میری تابع داری کرو، میں تم کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو چند روز لطف اندوزی کی زندگی ہے، اور آخرت ہی ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ جو برے کام کرتا ہے اسے سزا دی جائے گی اسی قدر، اور جو نیک کام کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایماندار ہو، تو وہ داخل ہوں گے جنت میں، اور ان کو رزق دیا جائے گا وہاں بے حساب۔ اور اے میری قوم، میرا بھی عجیب حال ہے کہ میں تم کو دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں انکار کروں اللہ تعالیٰ کا، اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ جس کا مجھے علم تک نہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں پھر بھی تم کو بلاتا ہوں اس کی طرف جو عزت والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے پکارا جائے اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ پس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ پس بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اسے ان اذیتوں سے جن کے پہنچنے کا انہوں نے حیلہ کیا، اور ہر طرف سے گھیر لیا فرعونیوں کو سخت عذاب نے۔ دوزخ کی آگ ہے، پیش کیا جاتا ہے انہیں اس پر صبح و شام، اور جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا، داخل کرو فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں۔ پس جب وہ باہم جھگڑیں گے دوزخ میں، پس کہیں گے کمزور لوگ انہیں جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، پس کیا دور کر سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ کا؟ جواب دے گے متکبر، ہم سب آگ میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے بندوں کے متعلق۔ اور کہیں گے سارے دوزخی جہنم کے داروغوں کو، دعا کرو اپنے رب سے کہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں تخفیف فرما دے۔ وہ کہیں گے کیا نہیں آیا کرتے تھے تمہارے پاس رسول روشن دلیلوں کے ساتھ؟ وہ کہیں گے بے شک داروغے کہیں گے تم خود ہی دعا مانگو، اور حقیقت یہ کہ نہیں ہے کافروں کی دعا مگر محض بے سود۔ پچھلے فرمان الہی میں اس مومن کی مدافعت سے شروع ہوا جب فرعون نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا، یعنی موسیٰ کو، کیونکہ یہ قوم میں فساد پیدا کریں گے اور ان کے مذہب کو خراب کریں گے۔ تو اس مرد مومن نے جو قبطی تھا اور جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا بول اٹھا کہ اس شخص کو صرف اس بات پر قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا خالق مالک وحدہ لا شریک ہے۔ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر غلط ہے تو اس کا انجام غلط ہوگا، اور اگر صحیح ہے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ دیکھ لو قوم نوح کو، قوم عاد، سمود اور باقی گزشتہ قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید، ربوبیت، تخلیق کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی، تباہ و برباد ہو گئے۔ چاروں طرف ان کی تباہی کی گواہی کھنڈرات دے رہے ہیں۔ اس پر فرعون نے بات بدلا دی اور حامان سے کہا کہ میرے لیے اونچا مکان بناؤ کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس وقت تو اس طرح سے اس نے بات ٹال دی، لیکن انجام ساری قوم کا تباہی اور بربادی ہوا۔ آج کے فرمان میں بھی اس مرد مومن کی تقریر کا ذکر ہے جس نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ اور اس کی سپاہ کے سامنے بڑے دربار میں اللہ تعالیٰ کی توحید، تخلیق اور ربوبیت کا اعلان کیا۔
اور فرعون اور اس کے ہم مذہبوں کا باطل عقیدہ بیان کرتے ہوئے انہیں تباہی سے بچنے کے لیے راہ حق کی طرف لایا، اور اس پر کوئی خوف نہ تھا۔ ان لوگوں نے اسے ہر قسم کا نقصان پہنچانے کے طریقے اختیار کیے، مگر اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا، بلکہ فرعون اور اس کی قوم سمندر میں غرق ہو گئی۔ اس نے اعلانیہ کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو حق کی طرف بلا رہا ہوں جس میں نجات اور دونوں جہانوں کی خوشی اور کامیابی ہے، لیکن تم مجھے عذاب دوزخ اور تباہی کی طرف بلا رہے ہو۔ آخر وہی ہوا جو حق تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو غرق ہو گئے انہیں ہر روز آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور آخرت میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے، جہنم کے داروغوں کو دعا کے لیے عرض کریں گے، مگر اس فیصلے کو کوئی بدلا نہیں سکتا۔ تو اس فرمان الہی سے ثابت ہوا کہ جہاں شیطان کے پیروکاروں نے مخلوق کو تباہی کی طرف بلایا، وہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں نے حق کی طرف، نجات کی طرف بلایا۔ یہ بندے اللہ تعالیٰ کے رسول اور رسولوں کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے کبھی خوف سے حق کو نہیں چھپایا، بلکہ فرعون کے جادوگروں کی طرح موت کا اعلان سننے میں خوش ہوئے کہ یہ تو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ یہ ہمت، یہ جرت، حق قبول کرنے کی طاقت اس لیے انہیں نصیب ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت قائم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو نسبت رسولی سے مالا مال تھے، اس مرد مومن سے بڑھ کر ہمیشہ بہادری کے مظاہرے کرتے رہے، جس کا اعتراف حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی تاریخ میں کیا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو صاف کر کے اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوالی بنتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔